بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رجب المرجب، ایک حرمت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں 36 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سال کے 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ اس کی متعین اللہ رب العالمین نے جس تاریخ کو زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت ان 12 مہینوں کو متعین کیا۔ منہا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا بلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینے حرمت کے ہیں، اس میں آپس میں قتل و غارت گری، فتنہ فساد حرام، حرمت کا مہینہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، اور بیچ میں آتا ہے رجب المرجب، اور یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ تو ہم کو اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنے کے بہت سے کام اس مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے، اللہ رب العالمین نے حرمت کے مہینے کی تقدس کو باقی رکھنے کا حکم دیا، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ آپس میں قتل و غارت گری زمانے جاہلیت میں صدیوں سالوں لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل و غارت گری چلتی تھی، اور مہینوں کو بھی بدل لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت کے مہینے میں قتل و غارت گری، جنگ و جدال کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ کہو فیہ، اس میں قتل و غارت گری کرنا کبیرہ گناہ ہے، گناہ کا کام اللہ نے منع کیا۔ ذی قعدہ میں بھی لڑائی جھگڑا منع ہے، ویسے تو سال کے 12 مہینے میں بھی قتل و غارت گری، فتنہ فساد حرام ہے، منع ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر یہ 4 مہینے تو حرمت کے ہیں، اس کے اندر تو پوری طرح پابندی کرنا چاہیے، اسے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، رجب کے معنی ہیں تعظیم کرنا، کیونکہ اس کی تعظیم کرتے تھے مشرکین عرب کے لوگ، رجب المرجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور اس مہینے میں اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کا نام عتیرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے تعظیم کو برقرار رکھا، عرب کے دستور تھا، تو اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے اصول کو باقی رکھا، مگر جو اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اس کو حرام قرار دیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں
فرا اور عتیرہ جائز نہیں ہے۔ فرا کس کو کہتے ہیں؟ فرا وہ جانور کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اسلام میں منع ہے۔ اور عتیرہ اور ہر جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا رجب کے مہینے میں، یعنی دونوں چیزیں اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہر جانور کا پہلا بچہ بھی ذبح کرنا منع ہے۔ جیسے آپ کوئی جانور گھر میں خرید کر لائے، پہلا بچہ دیا، وہ جانور گائے تمہارا گائے بھینس وغیرہ جو بھی بکری ہے، پہلا بچہ دی، اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یہ منع ہے اسلام میں۔ اب جیسے آپ کے پہلی فصل کھیت کی آتی ہے تو اللہ کے گھر کے بھیج دیتے ہیں، موس کی گڑ آ گئی تو اللہ کے گھر کو بھیج دیے اللہ کے نام پر۔ تو اس زمانے کے اندر پہلا بچہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے اور بتوں کے نام پہ بھی۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام کے اندر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں بہت کچھ غلط کام کیے جاتے ہیں، اس کی طرف بھی مختصر اشارہ کر دیتا ہوں۔ اس ماہ میں ایک غلط کام کیا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کے، اور یہ بات نوٹ کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سفر کی، حضر کی، یعنی آپ حاضر ہیں گاؤں میں، اس کا بھی نقشہ، سفری زندگی آپ سفر پہ گئے اس کا بھی نقشہ، خلوت و جلوت، تنہائی میں اور لوگوں کے ساتھ پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ عبادت کیسے کرتے تھے، روزہ کیسا رکھتے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے، لین دین کیسا، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ مگر اس مہینے میں جس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو صلاۃ الرغائب کے نام سے مغرب سے لے کر عشاء تک 20 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، وہ نماز کا نبی کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا۔ ہم کو جو نبی کی زندگی میں ملتا ہے اس کو انجام دے تو بس۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور لوگ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جو نہیں ہے اس کو بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے متعلق جتنے بھی روایتیں پیش کی جاتی، دلیل پیش کرتے ہیں لوگ، مگر ساری دلیلیں من گھڑت ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں جو لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ اور جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صلاۃ الرغائب یہ من گھڑت بدعت ہے جو 14ویں صدی کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ فرض نمازوں کا اہتمام نہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر روز 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو، فرائض کا اہتمام کرو، سختی سے کہا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ ملتا ہے، آپ تلاش کر کے دیکھو حدیث کے اندر، اور یہ نماز نہیں ملتی ہے اور اس کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کی اس کو نہیں کرنا بھی ثواب، جو کی اس کو چھوڑنا عذاب، غلطی، مجرم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس ماہ میں ایک مخصوص روزہ رکھا جاتا ہے جس کو امام شوکانی رحم اللہ کہتے ہیں، رجب کے روزوں کے متعلق جو بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب من گھڑت ہے، یعنی
صلاۃ الرغائب کا اہتمام کا حکم دیا جاتا ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کا بھی کہیں آپ کو نہیں ملتا، بلکہ آپ ہر مہینہ 3 روزے رکھنے کے احادیث آپ کو ملتے ہیں، چاند کے تاریخ سے 13، 14، 15 اب ہر مہینہ یہ 3 روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے روزے ثواب کی نیت سے رجب المرجب کی فضیلت کو سامنے رکھ کر، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا جو شخص جان بوجھ کر بھی مجھ پر جھوٹ بولے وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک مقام پر کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی چیز پیش کر رہا اللہ کے نبی کی نسبت لگا کر، اس کو معلوم ہے کہ میں جو بیان دے رہا ہوں، یہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی نہیں ہے، پھر بھی میں بول رہا ہوں، تو اس کا شمار جھوٹوں میں ہے۔ جھوٹی حدیثیں پیش کر کے خود جھوٹا بننا، لوگوں کو گمراہ کرنا، خود گمراہ ہونا کہاں کی عقل مندی کی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح اس ماہ رجب المرجب میں 27ویں رات کو، جس کو شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رات جاگی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جاگنا، اس کا صبح میں روزے کا اہتمام کرنا، اس کے تعلق سے بھی بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے، مگر صحیح بات کیا ہے؟ شب معراج کب ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کر لیں گے، الرحیق المختوم، اس کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا آخری سال، اور کہا جاتا ہے ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول 12 نبوی کو شب معراج یعنی معراج کا سفر، یہ عظیم سفر پیش آیا۔ یعنی اللہ کے نبی کو جو معراج کرایا گیا وہ ربیع الاول کا مہینہ 12 نبوی کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ نہیں۔ دلیل حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ کا قول ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ کو جو اسرار کرایا گیا وہ آپ کی مدینہ زندگی کا 1 سال قبل کا سفر تھا۔ دیکھا تو معلوم یہ ہوا مدینہ روانگی سے 1 سال پہلے، یعنی مکے کا آخری سال، اس کے بعد پھر مکہ چھوڑ کر آپ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مکے کی زندگی کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، مدینے میں جتنے سال آپ زندگی گزارے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہندوستان کے اندر یہ بات مشہور ہے، شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے۔ دیکھا کتنی اہم بات اللہ کے نبی نہیں بتا سکتے تھے، ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ لوگ یہ حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو، لوگ جب سنتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے، چلو ایک روزہ رکھ لیں گے 1000 روزوں کا ثواب ہم پا لیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بات نہیں ملتی۔ اسی طرح اس رجب المرجب میں عمرہ کرنا افضل قرار دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اس مہینے میں عمرہ کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کا جب مطالعہ کر لیں گے، آپ نے پوری زندگی میں 4 عمرہ کرے، 4 عمرہ کرے ہیں۔ 3 عمرہ ماہ ذی القعدہ میں کیے ہیں، اور 1 عمرہ جس سال آپ نے حج کیا وہ حج کے ساتھ ہی عمرہ کی، تو ٹوٹل آپ 4 عمرہ کیے ہیں۔
3 عمرہ ذی القعدہ میں، 1 عمرہ ذی الحج میں، تو 4 عمرہ ہوئے۔ رجب المرجب کا ذکر ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو غلط بیانی سے کیوں کام لینا ہے؟ جو حقیقت ہے لوگوں کو بتاؤ، فرائض کی پابندی پر ابھارو، فرض روزے رکھنے پر ابھارو، عمرہ کرنے پر ابھارو۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی نے کہا، بالکل صحیح بات۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہوتا ہے معلوم؟ جو ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر، اللہ کے نبی نے کہا۔ یہ صحیح حدیث ہے، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ رجب المرجب میں عمرہ کرو، اس کا یہ ثواب جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ یوں فضو یردو لے کے اچھی بات، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو چھوڑ دیں گے۔ جو حقیقت ہے اور اسی کو بیان کیا جائے تو بہت ہی مناسب ہے، فتنے فساد سے عوام محفوظ رہ سکتی ہے۔ اسی طرح آخری بات، اس مہینے کے 22 تاریخ کو اور بہت بدعت کا کام انجام دیا جاتا ہے جس کا نام ہے رجب کے کنڈے۔ یہ کیسا ہوا؟ تاریخ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کے نام سے یہ کام کیا جاتا ہے اور کتنا غلط ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، دین کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دین بہت آسان ہے۔ آئیے اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام پر کسی نے ایک کہانی لکھی، اور اس کہانی کے اندر کیا بات لکھی ہے دیکھیے اللہ، وہ کہانی کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی، اگر پوری نہ ہوگی تو قیامت کے دن میرا دامن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا۔ اتنی خطرناک بات۔ 22 تاریخ کو کنڈے کرنا اور ان کے ذریعے دعائیں کرنا، اپنی حاجتیں اللہ کے پاس پیش کرنا، اگر پوری نہیں ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا۔ مطلب اتنی زبردست بات، لوگ سننے کے بعد کون تیار نہیں ہوں گے؟ اتنا چیلنج ہے، اتنے چیلنج کے بعد تو لوگ آمنا و صدقنا کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ایسی غلط باتیں امام جعفر صادق رحم اللہ کی طرف نسبت کرنا غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ نظر و نیاز یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نظر ماننا صرف اللہ کے نام پر، اے اللہ یہ میرا اہم کام ہو گیا، اس کام میں کامیاب ہو گیا تو تیرے نام پر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا 100 روپے دوں گا، 1000 روپے خرچ کروں گا۔ نظر مانی، منت جس کو کہتے ہیں، اور منت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور صرف نظر و نیاز، قیام، رکوع، سجود، قربانی، ذبح جو بھی ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے نام کیا جاتا ہے وہ شرک کہلایا جاتا ہے۔ اور اتنا بڑی بات، اتنی بڑی بات امام جعفر صادق کے نام اللہ، اور یہ 22 تاریخ جو متعین کیے ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے نہ وفات پائے۔ اس تاریخ کو امام جعفر کی تاریخ کو کیا بھی سمبندی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا۔ دیکھا کس کا انتقال ہوا اور کس کو لے جا کے جوڑ رہے ہیں۔ اس اسلام میں
من مانیاں داخل کر کے اسلام کے پاکیزہ تعلیمات کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی گئی ہے، کی جا رہی ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ صحیح چیزوں کو پرکھے، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو صحیح کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ رجب المرجب میں جو بھی غلط پیغامات دیے جاتے ہیں ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، توحید خالص پر قائم و دائم رکھے۔ یا اللہ جو بھی بات کہی جائے سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور سچی بات پر خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔